سائیکالوجی جو ہے نا یہ واحد نالج ہے، ڈسکورڈ ہے، انوینٹڈ نہیں ہے۔ کیا وجہ لوگ اس کو جادو کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ جادو نہیں ہے لیکن یہ کام جادو کی طرح کرتی ہے۔ مستقبل کی چیزوں کو ویژولائز کر کے کامیابی کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ جایا جا سکتا ہے۔ سلوا میتھڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کو الفا برین ویو میں لے کے جاتا ہے جو کہ ریلیکس سٹیٹ ہے۔ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ سلوا میتھڈ کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ سلوا میتھڈ ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس دن یا ان دنوں وہ کسی ایسی سچویشن سے نہ گزر ہو جو ٹرامیٹک سچویشن ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سلوا میتھڈ کے بارے میں بڑے چرچے ہیں اور اسپیشلی آپ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، تو سلوا میتھڈ بیسیکلی ہے کیا، اور کیا واقعی کہ یہ دماغ کی جو طاقت ہے اس کو کھونے کا ایک نام ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سلوا میتھڈ کوئی بیسیکلی پرانی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، سائیکالوجی میں کوئی چیز بھی پرانی اتنی پرانی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا نا تو وہ سائیکالوجی لے کے آیا۔ صحیح۔ اور سائیکالوجی جو ہے نا یہ واحد نالج ہے جو ڈسکورڈ ہے، انوینٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، ڈسکورڈ ہے یعنی کہ پہلے ہیومن میں سائیکالوجی دیکھی جاتی پھر بکس لکھی جاتی۔ تو سلوا میتھڈ ایک سیلف ہیلپ ٹیکنیک ہے جو روز ازل سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کو ریسنٹ ایک سائنٹسٹ ہیں، اٹالین سائنٹسٹ ہیں، بلکہ ان کو سائنٹسٹ بھی نہیں کہا جاتا، وہ بیسیکلی ایک ٹیکنیشین لیول کا بندہ تھا، تو اس نے اس کو ڈسکور کیا۔ اس کا نام ہے جوزے سلوا، یعنی کہ اٹالین ایک بندہ ہے۔ اچھا، یہ اسی نام اسی کے نام، سلوا میتھڈ اسی کے نام پہ۔ صحیح ہے۔ تو بیسیکلی سلوا میتھڈ ایک ایسی سیلف ہیلپ اپروچ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو نا مائنڈ کی ایک ایسی سٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہ سٹیٹ آپ کے لیے پروڈکٹیو بن جاتی ہے، اور اس سٹیٹ میں آپ جس طرح کا انٹینشن کرتے ہیں، جس طرح کا آپ کو کام چاہیے، جس طرح کے پرابلم کا آپ کو سلوشن چاہیے، تو وہ مینٹل سٹیٹ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو آپ کو سلوشن دے دیتی۔ اچھا، اور اس کی خاص بات یہ کہ یہ صرف آپ خود اپنے اوپر کر سکتے ہیں، یعنی کہ سلوا میتھڈ سے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں آپ کو سکھا سکتا ہوں، ہاں، لیکن آپ یوز خود کریں گے، اس کی لیمیٹیشن یہ ہے۔ پھر کیا وجہ لوگ اس کو جادو کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جادو نہیں ہے لیکن یہ کام جادو کی طرح کرتی ہے، جادوئی کا، یعنی کہ یہ بالکل سائنس اس کو بیک کرتی ہے، سائیکالوجی اس کو بیک کرتی ہے۔ اس کو اگر آپ کہیں گے تو میں تھوڑا سا ریلیجن کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، وہ بھی اس کو بیک کرے گا۔ اچھا، تو یہ بالکل ایک ٹرولی ایک سائنٹیفک پروسیس ہے، اگر آپ اس کو سیکھ کے کریں نا تو اس میں ہر چیز کا سلوشن آپ کو مل سکتا ہے۔ تو پاکستان میں تو اس کو بڑا نظر انداز کیا جاتا ہے، زیادہ تر ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، وہ وہاں پر کلچر ہے، تو پاکستان میں کس طرح سے یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو کروا رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم رجحان ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ ٹرولی اس کو سیکھ لینا، کوئی یہ بہت بڑا پروسیس نہیں ہے۔ ایسے اگر آپ ایک آدھ دن کی ٹریننگ پراپر لے لیں کسی صحیح ٹرینر سے، جس نے صحیح سلوا میتھڈ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، اس کی نیورو سائنس کو جانتا ہو، سائیکالوجی کو جانتا ہو، برین کام کیسے کرتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا، تو ہر بندہ اس سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی پہ اس کو اپلائی کیا، بالکل کیا۔ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس، بہت اچھا ایکسپیرینس۔ یعنی کہ اب دیکھیں، فرض کریں کہ کوئی پرابلم بتائیں، میں اس کے اوپر سلوا میتھڈ اپلائی کر کے بتاتا ہوں۔ کوئی آپ کی زندگی میں پرابلم، مجھے فرض کریں کہ میں ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، بہت سارے مسائل ہیں، تو کیا اس کا حل کیا دیتا ہے؟ دیکھیے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپریشن کی نوعیت کیا ہے، لیکن جتنا یہ ہیلپ کر سکتا ہے یہ بیسک لیول پہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ آپ کو یہ سلوا میتھڈ آپ کو اپرچونٹیز بتائے گا کہ یہ ڈپریشن صحیح کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں جو چیز زیادہ تر یوز ہوتی ہے جی، پسند کی شادی، پسند کا رشتہ، تو وہ جی وہ مجھے مل جائے، تو زیادہ تر وہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا پیسہ بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں سلوا میں آپ کو دیکھیں، میں پہلے آپ کو ڈپریشن کے حوالے سے مثال دوں اور پھر یہ رشتے والی پہ بات پہ بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، ڈپریشن کو یہ ڈائریکٹ صحیح نہیں کرے گا، ڈپریشن کو یہ ڈائریکٹ صحیح نہیں کرے گا، لیکن یہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ ڈپریشن کو مینیج کرنے کے لیے مجھے کدھر جانا ہے۔ اچھا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے۔ لوگ اس کو نا فینٹسائز اتنا کر رہے ہیں
ایون جو ٹرینر ہیں یا ان کو شاید صحیح سمجھ نہیں ہے کہ سلوا میتھڈ ہے کیا. سلوا میتھڈ آپ کا ڈپریشن صحیح ڈائریکٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ نے صحیح کیسے ہونا. اچھا, میک سینس. فار ایگزامپل سلوا میتھڈ کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ پرنسپل ہے کہ سلوا میتھڈ کے سب سے کوئی بھی آپ ٹیکنیک یوز کریں گے, سلوا میتھڈ سب سے پہلے آپ کو ریلیکس کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ریلیکس کر دیں. اور ریلیکسیشن کے بعد جس پرابلم پہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز کا حل چاہیے, اس کے اوپر آپ کو سولوشن دے دیتا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ نہیں وہ کرتا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے, آپ کو ڈائریکشنز بتائے گا, ڈائریکشن, آپ کو رائٹ. ڈائریکشن بتائے گا. فرض کریں آپ پہلا دیکھیں, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس کی پہلی سیڑھی آپ کا دماغ صحیح کام کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا, یہ کامن سینس ہے. اور دماغ صحیح کب کام کرتا ہے؟ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں. ریلیکس ہوتے ہیں, صحیح. میک سینس. کیونکہ ریلیکسیشن میں آپ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی کام کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو سلوا میتھڈ آپ سلوا میتھڈ سے کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو تھرو ریلیکسیشن ملے گی. صحیح. سلوا میتھڈ آپ کو ڈائریکٹ کام نہیں کرے گا. فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے رشتے کی بات کی کہ وہ آپ دوبارہ کوشچن کیجیے گا اس پہ. زیادہ یہاں پاکستان میں اسپیشلی جو مولویوں کے پاس جاتے ہیں, تویز دھاگا کرنے والے یا کچھ وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, تو مطلب کہ مجھے جی پسند کا رشتہ کرنا ہے جی, تو اس کے لیے مجھے مطلب کچھ ہم وہ استخارے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور باقی دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, تویز بھی چل رہے تھے. تو سلوا اس میں کس دیکھیں, جب آپ سلوا میتھڈ اپلائی کریں گے ریلیکسیشن آپ کو آ گئی. جب آپ ریلیکس موڈ میں ایک چیز کے بارے میں فوکس کر رہے ہیں کہ میرے لیے رشتہ کیسا ہونا چاہیے, اس ریلیکسیشن موڈ میں آپ کا جب فوکس ہے, اس فوکس کے اوپر آپ سوچیں گے نا, تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا برین مائنڈ آنسر کرے گا کہ آپ کے لیے رشتہ ایسا ہونا چاہیے, آپ کے لیے رشتہ ایسا ہونا چاہیے, اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے, اس میں یہ ہونی چاہیے. یہ آپ کو بتا دے گا آپ کا مائنڈ. اچھا, دیکھیں رائٹ. آپ کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, ریدر دین کہ آپ سلوا میتھڈ یوز نہ کریں. ایسے ہی آپ کو کوئی پسند آیا, جلدی سے آپ نے منگنی کی, شادی کر لی, تو وہ چوتھے دن آپ کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے. ہاں, صحیح. میک سینس. تو سلوا میتھڈ اس طرح آپ کی ہیلپ کرتا ہے. سلوا میتھڈ یہ نہیں کہ کوئی چیز کو یعنی کہ آپ کی پسند کی وہ کوئی پرپوزل لے کے آ جائے گا, ایسے نہیں ہے. یعنی کہ وہ آپ کے مائنڈ کو امپاور اس طرح کرتا ہے کہ آپ صحیح ڈیسیجن لیں. صحیح. آپ کے مائنڈ کو اس طرح امپاور کرتا ہے. تو اس میں پھر کوئی مستقبل کی چیزوں کو ویژولائز کر کے کامیابی کی طرف جایا جا سکتا ہے. اچھا, فرض کریں کہ آپ کریئر چوز کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کریئر چوز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اب ریلیکسیشن کا اس کا طریقہ ہے کہ آپ ریلیکس کیسے کریں گے. دیکھیں, کوشش کریں کہ آپ اٹھنے کے فوری بعد یہ عمل کریں. صبح, کیونکہ صبح کے ٹائم اٹھنے کے فوری بعد آپ الفا برین ویو میں ہوتے ہیں. تو یہ الفا برین ویو کیا ہے؟ کیونکہ سلوا میتھڈ آپ کے اندر الفا برین ویو ہی پروڈیوس کرتا ہے. یہ ہے کہ الفا برین ویو, دیکھیں الفا برین ویو مائنڈ کی ایک سٹیٹ ہے جس میں آپ انتہائی ریلیکس ہوتے ہیں. جس طرح برین کی نا 5 طرح کی ویوز ہوتی ہیں. گیما ہے, بیٹا ہے, الفا ہے, تھیٹا اور ڈیلٹا ہے. ڈیلٹا میں آپ سوئے ہوتے ہیں, تھیٹا میں آپ سونے کے قریب ہوتے ہیں, الفا میں آپ اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ ابھی آپ سونے کی طرف جا رہے ہیں, گیما میں آپ ہائیلی ایکٹیو ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بلیک کافی کا کپ پی کے بیٹھ گئے تو آپ ابھی گیما ویوز میں ہیں, آپ ریلیکس نہیں ہیں. میک سینس. صحیح. اب سلوا میتھڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کو الفا برین ویو میں لے کے جاتا ہے جو کہ ریلیکس اسٹیٹ ہے. کون سی اسٹیٹ ہے؟ ریلیکس. ہاں, اگر آپ وہ ٹائم چوز کریں جس میں آپ پہلے ہی بہت ریلیکس ہوتے ہیں اور اوپر سے سلوا میتھڈ یوز کریں تو آپ انتہائی ریلیکس ہو جائیں گے. میک سینس. یعنی کہ آپ نے وہ کام تب کرنا ہے جب آپ کے لیے وہ آسان ہو, ریدر دین کہ میں کافی کا کپ پینے کے بعد میں سلوا میتھڈ کروں, مشکل ہو جائے گا. آپ الفا برین ویو میں آنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو آپ الفا برین ویو میں نیچرلی 24 آورز میں 2 ٹائم پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایک اٹھنے کی فوری بعد اور ایک سونے سے پہلے. اس وقت تو کہا جاتا ہے کہ برین ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں، غلط ہے، کسی نے کہا. اچھا. برین ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے تقریباً اٹھنے کے 4-5 گھنٹے بعد. اچھا. اٹھنے کے 4-5 گھنٹے. 4-5 گھنٹے، یہ پوری سائنس بتا رہا ہوں. برین ایکٹیو کب زیادہ ہوتا ہے؟ جو کریٹیکل برین ہے صحیح ہے. وہ اٹھنے کے 4 سے 5، یہ ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا. لیکن آپ الفا اسٹیٹ میں کتنے 2 ٹائم پہ ہوتے ہیں، یا اٹھنے کے فوری بعد یا سونے سے پہلے. تو آپ پہلے ہی الفا میں اس ٹائم سلوا اپلائی کریں گے تو سلوا زیادہ افیکٹو ہوگا. اچھا اچھا. میک سینس؟ رائٹ. اب اچھا، اس کو لا آف اٹریکشن سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی قانون پہ ہی عمل کرتا ہے، تو ایسے نہیں، لا آف اٹریکشن از سم تھنگ ڈفرنٹ. Right. اب جو میں نے سلوا میتھڈ کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے. اب اس میں کئی ٹیکنیکس ہیں، لیکن آلموسٹ ساری ٹیکنیک کا پرنسپل ایک ہی ہے. اس کو علیحدہ علیحدہ ٹیکنیک کے نام ضرور دیے ہوئے ہیں، لیکن پرنسپل ایک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ 2 ٹائموں میں کوئی ٹائم چوز کریں، یا اٹھنے کے فوری بعد یا سونے سے پہلے آپ بیٹھیں. کوشش کریں کہ آپ 45 اینگل پہ بیٹھیں ایسے. ٹھیک ہے. اس طرح بیٹھنے سے آپ جلدی الفا برین ویو میں جائیں گے، کیونکہ آپ کریٹیکل مائنڈ کو ڈسٹرب کریں گے. ایسے کریں گے گریوٹی کی وجہ سے آپ کا یہاں پہ بلڈ سرکولیشن کم ہوگی. آپ تھوڑی دیر کے لیے کریٹیکل مائنڈ کو ڈسٹرب کریں گے تو آپ سیدھا سب کانشیس مائنڈ میں چلے جائیں گے. اچھا. یعنی کہ 7 آنکھیں بند کریں کیونکہ آپ کو روشنی نہ پڑے، کیونکہ روشنی کریٹیکل مائنڈ کو ایکٹیو کرتی. صحیح ہے. آپ نے سارے فیکٹر سلوا میتھڈ کی بہتر کرنے کے لیے کرنے. رائٹ. لائٹ آف کر دیں، آنکھیں بند کر لیں، 45 کے اینگل پہ بیٹھ جائیں، سونے سے پہلے بیٹھ جائیں. تو اتنے آپ نے فیکٹر ہیں، یہ سارے پرو سلوا میتھڈ ہیں. اچھا. اس کے بعد پھر کچھ اور اس کے بعد آپ نے کرنا، جو آپ کی زندگی میں پرابلم چل رہا ہے نا، اس کو سوچنا ہے، اس کو انٹینشنلی کرنا ہے کہ مجھے اس پرابلم کا سلوشن چاہیے. اچھا. وہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مجھے اچھی طرح اس کو ایمفیسائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ مجھے اس پرابلم کا، فرض کریں پرابلم کیا ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ میں یہاں شادی کروں یا یہاں کروں. کنفیوژن ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے. اب اس کو مائنڈ میں رکھیں، اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ میں کیا کروں، یہ یا یہ. ٹھیک ہے. اب میں ساتھ ایک ٹیکنیک دے رہا ہوں سلوا میتھڈ کی، اس کو ہم کہتے ہیں گلاس آف واٹر ٹیکنیک. کیا کہتے ہیں؟ گلاس آف واٹر. یعنی کہ یہ میں نے سوچ لیا کہ میرا یہ پرابلم ہے، اب میں نے کس سے شادی کرنی ہے، اس سے یا اس سے. تو آپ نے کے پاس ایک پانی کا گلاس تھا، آپ نے آدھا گلاس پانی کا پی لیا، آدھا آپ نے کور کر کے رکھ دیا. صحیح ہے. اب یہ آپ کے لیے ایک اینکر ثابت ہوتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پرابلم کو یہ زیادہ ہائی لائٹ کر دیا اس چیز نے. پانی کا آدھا گلاس پینے کا مطلب کیا ہے؟ پرابلم کو اور زیادہ. اب پرابلم جب ہائی لائٹ کر کے سوئیں گے نا، تو ڈیورنگ سلیپ آپ سب کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں. تو وہ پرابلم جو ہے نا، آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اس کا ایک سلوشن لے آئے گا، کیونکہ آپ سلوشن چاہ رہے ہیں نا. آپ نے سب کانشیس مائنڈ کو سجیسٹ کر دیا کہ مجھے سلوشن چاہیے. اور جیسے آپ اٹھیں گے نا، جیسے آپ اٹھیں گے تو آپ کو ہلکا سا نا ایک گٹ فیلنگ آئے گی کہ اس سے شادی کرنی ہے. اور یہ رات سونے سے پہلے کرنا، یہ سونے کا عمل ہے. یعنی کہ سلوا میتھڈ کی یہ ٹیکنیک یہ سلیپ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یعنی کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ رات کو ہی ہونا چاہیے. رات کو، کیونکہ نیند آپ کو اچھی آئے گی نا. آپ نے آدھا گلاس پانی کا پی کے سو گئے، یہ نیت کر کے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اس سے. جیسے صبح اٹھو گے نا، آپ کو ایک گٹ فیلنگ آ جائے گی. اچھا. کہ ہاں اس سے کر لو. وہ آنسر صحیح ہوگا، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ ہمیشہ ساری کیلکولیشن کر کے آپ کو بتاتا ہے یار یہ ٹھیک ہے. تو جس کے پاس آپشن ہی نہیں، دوسرا سنگل ہے، تو وہ اس کے اوپر یس نو بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر یس نو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے. اور آپ نے استخارہ کی بات کی تھی، یہ سلوا میتھڈ کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس نیئر ٹو استخارہ. اٹس نیئر ٹو یہاں پہ میں استخارے کے لیے تو وہ دینی مطلب جو ہمیں بتایا. جی بالکل. اب دیکھیں نا، گورو نے یہ انوینشن کی ہے، تو گورو کا تو اپنا ہی کانسیپٹ ہے نا. بیسیکلی استخارہ کے اندر بھی سائیکالوجی یہی کام کرتی ہے. اچھا. دیکھیں نا، استخارہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی سوچ کے نیت کرتے ہیں. 3-4 دن چاہے نمازیں پڑھیں، نماز آپ کو ریلیکس کرے گی.
یعنی اکثر ہے نا نماز پڑھ کے آپ نے نیت کرنی ہے جی جی کہ مجھے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے یا سلوشن چاہیے، صحیح. تو آپ نیت کرتے ہیں، نیت کا سے ہوگا کہ آپ کا وہ پرابلم ہائی لائٹ ہو جائے گا ایمفسائز کیا جاتا اور سوتے ہوئے آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو ریڈ آؤٹ کرے گا، اور صبح جب اٹھتے ہیں نا تو آپ کو انڈیکیشن آتی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں خواب آتا ہے کچھ لوگ. نہیں، کسی طرح بھی انڈیکیشن آ سکتی، ضروری نہیں خواب آئے، آپ کو انڈیکیشن آپ کی گٹ فیلنگ بتائے گی. تو یہ سلوا میتھڈ اسی طرح کا ماڈل ہے. صحیح. اور اس میں ایک اور چیز میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کر دوں کہ سلوا میتھڈ جو اسپیشلی استخارہ ہے نا، استخارہ لوگ دوسروں سے بھی کرواتے ہیں، یہ ایبسلیوٹلی غلط ہے. یہ ایک بزنس نہیں، دوسروں کا مائنڈ آپ کے مطابق کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہاں، بہت سارے لوگ دوسروں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ میں دیکھیں مولانا صاحب ہیں ان سے کروا لیتے ہیں. نہیں، وہ ایک دھندا ہے. اچھا. دیکھیں جو سب کانشیس مائنڈ آپ کو کلک دے گا نا، اس کو تو نہیں دے گا. دیکھیں نا، میں اپنا پرابلم جیسے میں سمجھ رہا ہوں، بالکل میرا پرابلم آپ اس طرح سے تو نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھ سکتے ہیں، یا مجھے جو ایموشنز میرے ہیں اس مسئلے کے ساتھ آپ کے تو نہیں ہوں گے. آپ کے لیے تو استخارہ ایک 5,000 کا نوٹ ہوگا کہ 5,000 دیا فلاں تے استخارہ کر لیا. جیسے پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ سلوا میتھڈ از اونلی فار یو، ناٹ فار دس. میں آپ کے اوپر سلوا میتھڈ استعمال آپ کو سکھا ضرور سکتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. جیسے آپ کے پروگرام میں نے ایک ٹیکنیک ابھی آپ کو سکھائی ہے، اچھا، کہ گلاس آف واٹر ٹیکنیک جو آپ یوز کر سکتے ہیں. کیا وہ پراپر پلان کریں، سلوا میتھڈ کا ماحول بنائیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، الفا برین ویو میں لے کے آئیں، نیت کریں کہ اس چیز کے اوپر آپ کو سلوشن چاہیے، آدھا گلاس پانی کا پی کے سو جائیں، صبح اٹھیں آپ کو ایک کلک آئے گا، گٹ فیلنگ بتائے گی، اور دوسرا آدھا گلاس پھر آپ پی لیں اور وہ آپ کا سولوشن وہ مل جائے. ہاں جی، وہ آپ کو سلوشن، آپ کو گائیڈنس ملے گی کہ آپ نے کرنا کیا. اور وہ ایک ہی وقت میں مل جائے گا، ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دفعہ کرنے سے. ہاں ہو جائے گا. ہاں سم ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انگزائٹی سے گزر رہے ہیں، آپ میں اسٹریس زیادہ ہے، ہو سکتا ہے جب آپ سلوا میتھڈ کر رہے ہوں اتنا ریلیکسیشن آپ کو نہ ملا ہو، آپ 4-5 دن ریلیکس ہوں، آپ پریکٹس کریں. یعنی کہ جس طرح استخارے کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ انگزائٹی میں اسٹریس میں ہیں نا تو کوشش کریں پچھلے 10-15 دن ریگولر نمازیں پڑھیں، تاکہ آپ ایک روٹین میں مینٹلی اتنا ریلیکس ہوں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو آنسر کر سکے. صحیح. تو یہ ڈاکٹر صاحب خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ جو مینٹلی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے، دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. اچھا، کوئی سائڈ دیکھیں یہ آپ کی ایک فیلنگ ہے، دیکھیں نا پروسیس کتنا سمپل سا ہے. ہاں لیکن یہ کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو رزلٹ نہ ملے، لیکن رزلٹ اس ٹائم نہیں ملتے جب آپ اس کا پروسیس صحیح نہیں کرتے. رائٹ. دیکھیں آپ کی پریشانیاں بہت چل رہی، فرض کریں، ٹھیک ہے نا، رات کو فرض کریں گاڑی چوری ہوگی آپ کی، اس میں پرس بھی تھا، لیپ ٹاپ بھی، وہ بھی چوری ہو گیا، اور ابھی آپ سلوا میتھڈ کر رہے ہیں اسی رات، تو سلوا میتھڈ پراپر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس اسٹریسر بہت زیادہ، صحیح. آپ اس ریلیکسیشن موڈ میں ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو پھر اوائڈ کرنا ہے. آپ کہیں بخار میں تو نہیں ہے، آپ کا بی پی تو نہیں ڈاؤن ہوا، بی پی ہائی تو نہیں ہے، آپ کا شوگر لیول سٹیبل ہے. یہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے پھر آپ استخارہ وہ کریں سلوا میتھڈ. تو سلوا میتھڈ کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ جو دیکھیں سلوا میتھڈ ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس دن یا ان دنوں وہ کسی ایسی سچویشن سے نہ گزر رہا ہو جو ٹرامیٹک سچویشن ہو، جس میں وہ سکون فیل نہ کر رہا ہو. تو سلوا میتھڈ کا پہلا پرنسپل ہے کہ یو شوڈ بی ویری ریلیکسڈ. اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں، اب وہ ریلیکس کس وجہ سے نہیں ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو وائرل انفیکشن، آپ کو فلو ہوا ہے، آپ کو ہیڈ ایک ہے، مائگرین چل رہا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، آپ ٹینشن میں ہیں، تو اس ٹائم آپ سلوا میتھڈ نہ کریں، کیونکہ آپ وہ الفا برین لیول آپ اچیو ہی نہیں کر پائیں گے. صحیح. وہ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو نہیں ہوگا اور وہ آپ کو سلوشن نہیں دے گا جس پرابلم کے اوپر آپ نے نیت کی تھی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سیکھنے کے لیے بہت سے ٹرینر ہیں، آپ کو ایتھینٹک ٹرینر دیکھیں جس کو یہ چیزوں پتہ ہو. اگر سننے والوں سے میں کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی پروفائل دیکھیں، ٹھیک ہے. اچھا. وہ نیورو سائنس جانتا ہو، سائیکالوجی جانتا ہو، ٹھیک ہے، مائنڈ سائنسز جانتا ہو، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، کوالیفیکیشن ہو. ویسے تو مارکیٹ میں بہت سے لوگ سکھا رہے ہیں. آپ سے اگر لوگ سیکھنا چاہیں تو کیسے؟ ویلکم، میرے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. میں یہ جولائی 1 سے ایک پورا آن لائن میرا کورس چل رہا ہے، انٹرنیشنل
پارٹیسپینٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا تو سرٹیفکیشنز میری چلتی رہتی ہیں ڈفرینٹ پروگرام پہ. NLP ہے, سلوا میتھڈ ہے, ہپنوسس ہے, رائٹ. تو وہ ضرور